نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت قرآن میں اور ہر قسم کے ذکر اذکار میں سب سے افضل یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ ہر قسم کے سے اعلیٰ جو ہے عمل، اعلیٰ ذکر جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ایک خاص اعلیٰ قسم ہے جس میں بندے کی مشغولیت خالق کائنات کو پسند آتی ہے۔ یعنی قرآن میں مشغول رہنا، قرآن کا ذکر کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے۔ اس کی عظمت و فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ کلام اللہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت حقیقی ہے۔ ذرا غور فرمائیں کہ لوح و قلم، عرش و کرسی، جنت، انبیاء علیہ السلام، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ ان کی عظمت اپنے مقام پر مسلم ہے، مگر قرآن مجید کی صفت حقیقی ہے اور جو اس کی ذات کے ساتھ قائم رہنے والی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم و احسان اور اس کی عظیم شان نعمت ہے کہ اس نے اپنے رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک وہ کلام پہنچایا اور ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم اس کی تلاوت کر سکیں اور اپنی زبان سے پڑھ سکیں اور پھر زندگی میں اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی اول کا تذکرہ فرمایا کہ جب طوا کی مقدس وادی میں موسیٰ علیہ السلام نے قدم رکھا تو درخت سے اس طرح آواز آئی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ تو گویا وہ بے جان درخت جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام سنوانے کے لیے آلہ بنایا بلا شبہ غیبی ٹیلی فون کا کام دے رہا تھا، بلکہ اس طرح کلام اللہ کی تلاوت کرنے والا بوقت تلاوت کلام مقدس کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ زہ نصیب اس سے بڑھ کر کیا شرف ہے کہ اب اس سے متعلق چند روایت پیش خدمت ہے۔ محترم ناظرین، کلام اللہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ بہت ہی بڑا شرف ہے اللہ جس کو عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں پہنچائی، اور اس کا ایک ایک لفظ جو ہے آپ کو لطف دے گا۔ ایک ایک لفظ جو ہے جب ایک لفظ پڑھیں گے تو اس سے زیادہ اگلے والا آپ کو زیادہ مزہ دے گا، وہ پڑھیں گے اس کے اگلے والا آپ کو اور زیادہ مزہ دے گا۔ اس کو پڑھیں، ذرا اس کو پر غور کریں، اس کے ساتھ دل لگائیں، آپ کو ہر چیز سے زیادہ لطف جو ہے اللہ کی کلام میں ملے گا اس کو پڑھنے میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے دلوں پر اس طرح زنگ چڑھ جاتا ہے جس طرح پانی پہنچ جانے سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں کے اس زنگ کو صاف کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو چیزیں، نمبر 1 موت کو کثرت سے یاد کرو، نمبر 2 تلاوت قرآن مجید کرو۔ یعنی یہ دلوں کے اوپر جو زنگ لگ جاتا ہے اس کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔
فائدہ بلا شبہ گناہوں کا بہت بڑا سبب غفلت اور بے فکری ہے۔ اگر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے تو گناہ سرزد نہ ہو۔ اگر آپ کو پتہ ہو میں نے مرنا ہے اور میں نے جا کے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے تو پھر گناہوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ اور موت غفلت کا بہترین علاج ہے، کیونکہ غفلت لذت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے آتی ہے اور موت لذت کو مٹا دینے والی ہے۔ اس طرح قرآن مجید کی تلاوت پوری توجہ، دھیان اور عظمت قرآن کو ملحوظ خاطر رکھ کر کی جائے، نہ کی جائے تو قلوب کا زنگ جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس نے ایک نیکی کمائی، اور یہ کہ ایک نیکی اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ پھر فرمایا، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ یہ 3 حرف ہے، پس اس سے 30 نیکیاں حاصل ہوں گی۔ یعنی جس نے پڑھا الف لام میم تو اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ فائدہ نمبر 1، اس ارشاد میں یہ بشارت ملی کہ تلاوت قرآن مجید سے ہر حرف تہجی کی گنتی کے حساب سے 10 گنا اجر ملے گا۔ فائدہ نمبر 2، تلاوت کا یہ ثواب مفہوم سمجھ کر کرنے سے نہیں بلکہ حروف کی تلاوت سے مل جائے گا، اور حروف مقطعات کی تلاوت مفہوم سمجھے بغیر کرنا خود اس کی دلیل ہے، باقی معنی سمجھ کر تلاوت تو سونے پر سہاگا ہے۔ تو محترم ناظرین، جب بھی پڑھیں اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں۔ اللہ کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے اس نے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے، یہ سمجھ کے پڑھا کریں یہ اللہ کا کلام ہے اور میں نے اس سے لطف اٹھانا ہے اور اللہ کو یاد کرنا ہے، اس لیے میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ باقی اجر کا حساب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ انشاءاللہ بے حساب کرے گا انشاءاللہ۔ تو اس کو جو ہے وہ آپ مزے انجوائے کر کے پڑھیں، جو آپ کو اور اس میں خوب دل لگا کے اللہ کے کلام کو پڑھا کریں۔ حضرت معاذ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس میں جو کچھ ہے اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے ماں باپ کے سر پر ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ حسین ہوگی، جبکہ وہ روشنی دنیا کے گھروں میں ہو اور سورج آسمان سے ہمارے پاس اتر کر روشنی کرتے آ جائے۔ پھر فرمایا پھر تمہارا کیا گمان ہے اس کے متعلق جس نے خود اس پر عمل کیا ہو۔ تو محترم ناظرین، قرآن جو ہے وہ ضرور پڑھا کریں۔ جس نے قرآن کی 10 آیات پڑھ کے سویا وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ جس نے 100 آیات پڑھی رات کو سونے کے ٹائم تو کان 3 میں لکھا جاتا ہے۔ کان 3 جو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فرما بردار لوگ جو ہے ان میں لکھا جاتا ہے، اور جو بندہ 1000 آیت پڑھ کے سوتا ہے تو اللہ کے خاص الخاص خزانے جو ہیں ان کا مالک لکھا جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، التجا کرتا ہوں آپ سے کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ یہ خزانہ میرے لیے ہے، جو اللہ کا خاص الخاص خزانہ جو ہے، تو کون چھوڑتا ہے ایسے خزانوں کو؟ اور پھر وہ خزانوں سے ہٹ کے جو آپ کو لطف آئے گا، جو آپ کو مزہ آئے گا، وہ کسی چیز میں نہیں ہے جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ تو بہت زیادہ جو ہے وہ عظمت ہے قرآن پاک کی، اس کو پڑھنے میں بہت زیادہ جو ہے وہ لطف رکھا ہے اللہ نے۔ پڑھنے والے کے والدین کو جب یہ اعزاز ملے گا تو خود اس کی نعمتوں کا کیا شمار ہے کہ وہ ذات باری اپنے خزانہ غیب سے کیا کیا اس کو دیں گے۔
بہت بڑا اللہ کے پاس اجر ہے ہمارے لیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف 2 آدمی قابل رشک ہیں، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی نعمت عطا فرمائی، پھر وہ دن رات اس کے اوقات میں اس میں لگا رہتا ہے، دوسرا وہ خوش نصیب جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا اور وہ دن رات اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ فائدہ، قرآن میں مشغولیت سیکھنے، سکھانے اور تلاوت کثرت سے کرنے اور فکر و اہتمام سے اس کے احکام پر عمل پیدا ہونے سے ثابت ہوگی، گویا بندے کی یہی مشغولیت اور یہی دستور بن جائے۔ یعنی قرآن میں لگا رہنے کا مطلب ہے کہ قرآن سیکھے یا سکھائے یا اس کی تلاوت میں لگا رہے، یہ ہے مشغولیت قرآن میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سب سے بہتر اور افضل وہ بندہ ہے جو قرآن کو حاصل کرے اور دوسروں کو سکھائے، یعنی جو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، سب سے بہتر افضل بندہ وہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اہم فریضہ وحی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانا اور سکھانا ہے۔ جب یہ فریضہ محض رضا الہی سے ادا کیا جائے تو یقیناً اس کا یہ ثواب ملے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن میں مہارت حاصل کر لی اور وہ بہتر طریقے پر اور بے تکلف رواں پڑھتا ہو، وہ معزز، وفادار اور فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے اس بندے کے اوپر۔ اور جو بندہ قرآن پاک مشقت کے ساتھ اس طرح پڑھتا ہو کہ اس میں اٹکتا ہو تو اس کو 2 اجر ملیں گے، ایک تلاوت کا، دوسرا مشقت کا۔ قرآن مجید کیونکہ وحی الہی ہے، اس لیے اس کے ساتھ مناسب و مہارت حاصل پیدا کرنے والوں کو حاملین وحی کی رفاقت میسر ہوگی، اور جو جس قدر اس کے شوق میں، محبت میں مشقت اٹھانے والا ہے تو اس کو تلاوت کا ثواب تو ملے گا ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ طبی مشقت پر بھی اجر ملے گا۔ کہ کتنی فیاضیاں ہیں فیاض ازل کی، کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ جو قرآن پڑھتا ہے، جو سیکھتا ہے اور جو لوگوں کو سکھاتا ہے اور جو ہر وقت قرآن میں ہی لگا رہتا ہے، اس کو سمجھ کے پڑھنے میں، اسی میں مشغول رہتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو قرآن نے مشغول رکھا میرے ذکر اور مجھ سے سوال اور دعا کرنے سے، تو میں اس سے افضل عطا کروں گا۔ یعنی محترم ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ ہر وقت قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے، اس کو دعا کرنے کے لیے ٹائم نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کے لیے ٹائم نہیں لگتا، تو اللہ تعالیٰ ان سائلوں کی دعا سے اس بندے کو زیادہ عطا کرتا ہے، اور دوسرے کلاموں کے مقابلے میں کلام اللہ کی ویسی فضیلت، عظمت ہے جیسے مخلوق پر اللہ تعالیٰ کو۔ قرآن مجید کی تلاوت، اس کے یاد کرنے اور اس میں تدبر و تفکر کرنے میں جو وقت صرف ہو، اور اس کی قدر و قیمت بارگاہ الہی میں اس قدر ہوئی کہ بن مانگے اس کو وہ مل گیا جو دوسروں کو مانگنے سے ملا، کیونکہ شاہی کام میں مشغول رہا۔ یعنی جو بندہ قرآن پاک میں مشغول رہا، اس کو پڑھنے میں، اس کو پڑھانے میں، اس کو سیکھنے میں، تو اس بندے سے زیادہ اللہ اس بندے کو دیتا ہے جو مانگتا ہے اللہ سے۔ جو قرآن میں مشغول رہتا ہے اس کو زیادہ دیتا ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں آگاہ ہو جو ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس فتنے کے شر سے بچنے اور نجات پانے کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، اس میں تم میں سے پہلے امتوں کے عبرت آموز واقعات ہیں اور تمہارے بعد کی اطلاعات، دینوی و اخروی ثمرات جو اعمال و اخلاق کے سلسلے میں ظاہر ہونے والے ہیں، اور تمہارے درمیان جو مسائل پیدا ہوں قرآن مجید میں ان کا حکم اور فیصلہ موجود ہے۔ حق و باطل کے متعلق قول فیصل ہے، اور فضول بات اور یا وہ گوئی نہیں جو جابر و سرکش اس کو چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو توڑ کر رکھ دے گا۔ اور جو کوئی ہدایت قرآن کے بغیر تلاش کرے گا، اس کے حصے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف گمراہی ہی آئے گی۔ وہ ہدایت سے محروم رہے گا جو قرآن سے علاوہ چیزوں میں جو ہے وہ ہدایت ڈھونڈتا پھرے۔ قرآن مجید ہی میں اللہ تعالیٰ کا مضبوط وسیلہ ذریعہ موجود ہے، اور محکم نصیحت نامہ وہی صراط مستقیم ہے، وہی حق و مبین ہے، جس کے اعتبار سے خیالات کجی سے محفوظ رہتے ہیں اور زبانیں اس کو گڑبڑ نہیں کر سکتی، جیسا کہ پہلی کتابوں کے ساتھ ان کے ماننے والوں نے کیا۔ اور علم والے اس کے علم سے سیر ہوں گے، یعنی اس کے بے شمار معارف سامنے آتے رہیں گے، اور قرآن کثرت مزاولت بار بار پڑھنے سے کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ تو محترم ناظرین، آپ قرآن پاک کو پڑھیں، اور قرآن پاک کو پڑھنے سے جو آپ کو لطف ملے گا وہ کبھی، اور روزانہ پڑھیں اور سارا دن پڑھیں، کبھی آپ بور نہیں ہوں گے، کبھی آپ اکتا نہیں جاتے۔ یہ ایسی کلام ہے اللہ کی۔ تو بات کرنے کے لیے بہت باتیں ہیں، جو بات بنتی ہے وہ عمل سے بنتی ہے۔ ہر چیز سے، ہر کلام سے، ہر ذکر اذکار سے بہتر چیز جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اس کو دن رات پڑھا کریں، یہ ایسی چیز بن جانا چاہیے ہمارے لیے، ایسے ہمارا یعنی ہر وقت کا معمول بن جانا چاہیے کہ ہمیں قرآن کے علاوہ کوئی بات ہی نہ سوجے، ہم صرف اور صرف قرآن میں ہی لگے رہیں، کہ قرآن ہی پڑھتے رہیں، قرآن ہی کو سمجھتے رہیں، اور ہر وقت جو ہے وہ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ کرتے رہیں۔ اور کم از کم محترم ناظرین 1000 آیت تو روزانہ رات کو جو ہے وہ پڑھ کے سونا چاہیے۔ اس سے زیادہ جتنا پڑھیں وہ افضل ہے، لیکن کم از کم جو ہے وہ اتنا تو کرنا چاہیے کہ سارا دن ہم 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے آفس میں ڈیوٹی کرتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جو ہے وہ ہم کم از کم روزانہ 1000 آیت کو جو ہے وہ پڑھ کے سوئیں۔ کوئی بھی مشکل کام نہیں، بس ارادے کی ضرورت ہے، اور ارادہ جو ہے جب بندہ کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے۔ تو کوشش کرنے سے سارے کام ہوتے ہیں۔ تو آج سے کوشش کریں، انشاءاللہ جو ہے وہ وعدہ کریں اللہ سے کہ آج سے کم از کم جو ہے 1000 آیت جو ہے انشاءاللہ پڑھ کے سونا ہے، تاکہ یہ جتنی اس کی جو ہے فضیلتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں اس کے ذریعے سے ہمارے اوپر رحمتیں کی ہوئی، ہم ان سے فائدہ اٹھائیں قرآن سے۔ تو جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔